سلسلہ گفتگو ذہان عالیہ میں محفوظ ہے سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت موضوع سخن ہے، اور ارادہ پروردگار ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے، اور اس نے انسان کو ہدایت یافتہ دیکھنے کے لیے زمین پر اپنے نمائندے بھیجے ہیں جو زمین پر الہی پیغام لے کے آتے ہیں اور زمین پر رہنے والے لوگوں کو ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ باعث عز و شرف ہے، ہمارے لیے یہ باعث فضیلت بات ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے ہادی اور ایسے امام عطا فرمائے ہیں جن پر دشمن بھی کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد دو طریقے امت کے ہاں طے پائے، ایک نظریہ خلافت اور ایک نظریہ امامت۔ مسلمانوں کے کچھ فرقے ہیں جو رسول کے بعد خلافت کے قائل ہیں، اور ہم اہل بیت کے ماننے والے رسول اللہ کے بعد امام ہیں۔ اور زیادہ آسان کروں، اسلام کے فقہ جعفریہ کے علاوہ جتنے مسالک ہیں انہوں نے نبی کے جانے کے بعد ایک صحابی کو نبی کا خلیفہ مانا، اور ہم نے نبی کے جانے کے بعد حضرت امیر المومنین کو نبی کا خلیفہ، وزیر اور پہلا امام مانا۔ نظریہ خلافت اور نظریہ امامت، بنیادی فرق جو ہے وہ ہادی کا ہے کہ ہم نے ہدایت لینی کس سے۔ جنہوں نے نظریہ امامت کو نہیں بھی مانا تھا اور انہوں نے نظریہ خلافت کی ابتدا کی تھی، تھوڑے عرصے بعد ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہمیں بھی امام بنانے چاہیے، اور انہوں نے پہلا امام جو بنایا وہ نعمان ابن ثابت نامی شخص جو ابو حنیفہ کے نام سے مشہور۔ لیکن یہ ہے میرے مذہب کی خوبصورتی، جب ان کے ہاں پہلا امام بنا تو ہمارے چھٹے امام کا باب، ہمارے ہاں امامت چھٹے درجے پر پہنچ چکی تھی اور ان کی ہاں فقہ کا پہلا امام بنا۔ اب میں یہاں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر امام اتنا ضروری ہوتا ہے تو جنہوں نے چھٹے امام کے دور میں اپنا پہلا امام بنایا تو اس سے پیچھے جو لوگ مر گئے تھے ان کی عاقبت کا کیا بنے؟ اور یہ میرے مذہب کی دوسری خوبصورتی ہے کہ جب ہم حضرت علی کا نام لیں تو وہ مولا علی کو امام نہیں مانتے، خلیفہ مانتے ہیں، امام حسن کو امام نہیں کہتے، حسین کو امام نہیں کہتے۔ لیکن یہ میرے مذہب کی خوبصورتی ہے، جو 11 کو امام نہیں کہتے وہ 12ویں کو امام مہدی کہتے ہیں۔ 11 کی امامت کے قائل نہ ہونے والے 12ویں کی امامت کے قائل، اس لیے کہ اب امام بنا ہی نہیں سکتے، جبر مشیت ہے کہ اب اسے ماننا پڑے۔ جیسے خدا کو نہ بھی مانا جائے تو خدا خدا ہی رہتا ہے، ایسے امامت کو نہ بھی تسلیم کیا جائے تو امام امام ہی۔ آج کی گفتگو ہوگی، ہماری جو ترتیب ہے اس اعتبار سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے سید الساجدین، اور ہمارا سلسلہ گفتگو ہدایت میں چلتا ہوا اس جگہ پہ واضح ہو گیا تھا کل کہ ہدایت کے مکتب کو کربلا کہتے ہیں، سب سے بڑے ہادی اعظم کو حسین کہتے ہیں، اور اس کے سب سے بڑے مطیع کو عباس کہتے ہیں۔ کربلا جس نے نشر کی زمانے میں وہ دو ہستیاں ہیں، ایک بنت امیر المومنین اور ایک ابن الحسین، ایک علی زین العابدین اور ایک زینب بنت علی۔ دو ہستیوں نے کربلا کو پورے دنیا میں پھیلا دیا، پھیل گئی کربلا پوری دنیا میں، اور آج کوئی بھی کربلا کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ کربلا کا حسن ہے، یہ کربلا کی خاصیت اور جاذبیت ہے کہ جنہوں نے خندق، خیبر، بدر، احد کو جنگ لکھا تھا انہوں نے کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھا، واقعہ کربلا۔ میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو جنگوں میں ہوتی ہے اور کربلا میں نہیں تھی؟ جنگ میں لشکر ہوتے ہیں، کربلا میں تھے، جنگ میں تیر تلوار بھالے ہوتے ہیں، کربلا میں تھے۔ تو جب کربلا میں تمام جنگوں کے تمام قوانین موجود تھے تو پھر مورخ نے جنگ کربلا کیوں لکھا؟ مورخ کی قلم لکھنا بھی چاہتی تو لکھ نہیں سکتی تھی،
کیونکہ کربلا نے جنگ کے ہر اصول بدل دیے. جنگوں کا اصول ہے کہ اکثریت جیتتی ہے، اقلیت ہارتی. یہاں 72 نے لاکھوں کو ہرا دیا. اگلا جملہ اس سے بھی بہترین کر کے کہتا ہوں، کربلا میں گردنوں نے خنجروں کی دھار مار دی. کربلا میں سینوں نے نیزوں کی انیوں کو ٹیڑھا کر دیا. کربلا میں دریا ہار گیا تھا اور پیاس جیت گیا. دنیا کا اصول ہے کہ ہمیشہ لوگ زندہ رہنے کے لیے جیتا چاہتے ہیں. کربلا نے سارے اصول انسانیت کی تبدیل کر دی. کربلا نے نیا نصاب مرتب کیا، نیا سلیبس انسانیت کو سکھایا. کربلا میں کون سا ایسا اصول تھا؟ یہاں 72 تھے، وہاں ہزاروں تھے. اگلا جملہ اس سے بہتر آنے لگا. وہاں خط لکھ لکھ کے بلائے جا رہے تھے، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھائے جا رہے تھے. اکثریت نوجوان بیٹھے ہیں تو جملے کی داد دیجئے گا. وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں. وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا. وہاں ہر کوئی پوچھ رہا تھا کل ہم بچ جائیں گے، گھر واپس چلے جائیں گے، زندہ رہ جائیں گے. یہاں 72 میں سے ہر کوئی حسین سے پوچھ رہا تھا کل ہم مر جائیں گے، کیا ہمارا خون حسین کے کام آ جائے گا. وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی. یہ ہے کربلا کا مکتب جس نے ایک نیا نصاب انسانیت کا رکھا، اور یہاں سے ہدایت انسانیت کا ایک مکمل نصاب دنیا میں سامنے. اور اس نصاب کو جس نے پوری زمانے میں بلایا، وہ جو ناشر تھے اس نصاب کے، وہ دو تھے، ایک سید الساجدین اور ایک زینب بنت علی. دونوں نے خطبے دیے، لیکن دونوں کے خطبوں میں ایک فرق تھا. میں پوری تاریخ ایک جملے میں بند کرنے لگا. سید الساجدین اپنے خطبوں میں بتاتے رہے کہ ہم کون ہیں، زینب بنت علی بتاتی رہی کہ تم کون ہو. سید الساجدین شجرہ طیبہ پڑھتے رہے، زینب بنت علی شجرہ خبیثہ کے چہروں سے نقاب ہوا. جس امام کا ہم آج جشن منا رہے ہیں، جس کی خوشی ہمیں منانی ہے، وہ علی بھی ہے اور سید الساجدین بھی اور زین العابدین. خدا قرآن میں کہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نہ خلق کرتا میں جن اور انسان کو اگر ایک ہی مقصد نہ ہوتا، کیا؟ خدا کہتا ہے کہ مقصد تخلیق انسان صرف اور صرف عبادت، الا کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان کے خلقت کا مقصد صرف عبادت ہے. میں زین العابدین پڑھنے لگا. خلقت انسانی کا مقصد صرف اور صرف الا کچھ نہیں ہو. اچھا میرے مالک، اگر تو نے ہمیں پیدا صرف عبادت کے لیے کیا تو پھر نماز کے اوقات صرف 5 کیوں رکھے؟ پیدا تو نے ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے صرف عبادت کے لیے کیا، تو اس کا مطلب فجر سے لے کے ظہرین تک ہم اپنے مقصد سے نکل جاتے ہیں، اور ظہرین سے لے کے مغربین تک پھر ہم اپنے مقصد سے نکل گئے. میرے مالک پیدا ہمیں صرف عبادت کے لیے کیا ہے، اور ہر لمحہ ہم سے عبادت کروا بھی نہیں رہا. یا تو ہمیں کہے ہر لمحہ عبادت کریں تو ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو بھولا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے تمہارا، صرف عبادت. لیکن شریعت فقہ یہ کہہ رہی ہے کہ عبادت کے وقت ہے، فجر، ظہرین اور مغربین. رمضان میں سال بعد روزے آئیں گے، حج استطاعت پہ واجب ہوگا، تو تمام عبادتوں کے تو اوقات مقرر ہیں. تو پھر ہمیں خلق تو صرف عبادت کے لیے کیا. اس کا مطلب ہے جسے لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں صرف وہی عبادت نہیں ہے. فلسفہ عبادت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. فلسفہ عبادت سمجھ میں آئے گا تو زین العابدین سمجھ میں آئے گا. پہلے عبادت سمجھو، پھر عبد سمجھو، پھر زین العابدین سمجھو. عابد کہتے ہیں جو عبادت گزار. عبد عبادت گزار کو نہیں کہتے. عبد ایسا عبادت گزار جو ہمیشہ سے عبادت گزار.
اسی آیت کو جسے میں نے موضوع سخن دیا اس کے آخر میں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور جن کو ہم نے امام بنایا ہے وہ بہت پرانے عبادت گزار ہیں. کب سے عبادت کر رہے ہیں؟ جب سے وہ ہے. ان کی اور اللہ کی عبادت کے درمیان ایک لمحے کا بھی خلل واقع نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں آسان کر کے ایک مثال دوں گا اور آپ کو بات سمجھ میں آئے. عبد وہ ہوتا ہے جو کسی سے عبادت نہ سیکھے. عابد وہ ہوتا ہے جو کسی کے کہنے پر عبادت کرے. معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور معبود وہ ہے جو لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہے. ایک شخص نے امام صاحب سے پوچھا تھا، اس نے کہا معبود کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کر رہا ہے. مسجود کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کر رہا ہے. اس نے کہا جب تک خدا نے تمہیں نہیں بنایا تھا، آل محمد کے نور کو خلق نہیں کیا تھا، تب تک اللہ کی عبادت کون کر رہا تھا؟ بھائی تمہیں خلقت کرنے میں بھی تو کوئی وقت لگا ہوگا. اگر آپ ہی مخلوق کے اول ہیں تو جب تک آپ خلق نہیں ہوئے تھے اس کی عبادت کس نے کی؟ امام فرماتے تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہمیں اس نے مادے سے خلق کیا؟ ہمیں اس نے اپنے ارادے سے خلق کیا، اور جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے، اور ہم اس کے ارادے میں بھی اس کی عبادت گزار ہیں. جب سے ارادہ ہے تب سے ہم اس کی عبادت گزار ہیں. اب معبود جو لمحہ عبادت کے بغیر ہوگا، عبد وہ جو عبادت سکھائے، عابد وہ جو عبادت کرتا ہے. اس لیے اللہ نے نبی کو قرآن میں عبد کہہ کے بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. معراج رسالت کو نہیں ہوئی، عبدیت کو ہوئی. عبد اسے کہتے ہیں جو عبادت سکھائے، عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت کرے، معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت ہو. سمجھ آگے بات؟ معبود کون؟ جس کی عبد کون؟ جو عبادت سے سکھائے. عابد کون؟ چلے میں ایک تصویر میں تینوں کردار بتاؤں. مسجد تھی مدینے کی، عبد نماز پڑھا رہا تھا، عابد نماز پڑھ رہے تھے، معبود کی عبادت ہو رہی تھی. پھر تصویر ذہن میں لو، مدینہ کی مسجد، عبد نماز پڑھا رہا تھا، عابد نماز پڑھ رہے تھے، معبود کی ہو رہی تھی. یا مسجد کے اندر ملحقہ حجرے کا پردہ اٹھا، ایک شہزادہ عابدین سے گزرتا ہوا عبد کی پشت پہ آگے بیٹھ گیا. اب عابدین پیچھے ہیں، عبد سجدے میں ہے، معبود اوپر ہے. معبود کی ہو رہی تھی، عبد پڑھ رہا تھا، عابدین پیچھے ادا کر رہے تھے. اس نے عبد کی پشت پہ بیٹھ کے اللہ سے پوچھا مجھے بتا، عبد پیچھے ہے، عابدین پیچھے ہیں، معبود کی ہو رہی ہے، میں کون ہوں؟ کہ میں حسین. ابھی پوچھنا چھوڑنا، تو ہے ابا عبداللہ. جو اللہ کی عبودیت کو، اللہ کی عبدیت کا حق ادا کر دے اسے حسین کہتے ہیں. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے ہر لمحہ عبادت کرو، تو عبادت صرف اور صرف نمازوں کو عبادت نہیں کہتے. اطاعت پروردگار میں ہر لمحہ رہنا عبادت ہے. چلے میں علی والوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں. رسول سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ اگر ہر لمحہ کو عبادت کرنا چاہے تو وہ کون سی عبادت جو ہر لمحہ کی جا سکتی؟ فرمایا حب علی عبادت. علی کی محبت ثواب نہیں، علی دل میں ہو تو سانسیں بھی تسبیح ہو جاتی ہے، اور اگر دل میں علی کا بغض ہو تو عبادت بھی حرام ہو جاتی ہے. ہاں میں بالکل حدیث نبی پڑھ رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بغض علی کا سینے میں موجود ہوگا تو کوئی عبادت فائدہ نہیں. اگر کوئی کہے کہ کرنی تو اللہ کی عبادت ہے، علی سے محبت، میں بھی بتا دیتا ہوں بغض علی ہے نجاست، حب علی ہے طہارت. کسی برتن میں ایک نجاست کا قطرہ ڈال دیا جائے، پیچھے سے جو بھی چیز پاک ڈالیں گے ہو جاتی ہے. بغض علی نجاست ہے. جتنی بھی پاک عبادتیں ڈالے جاؤ گے وہ نجس ہو جائیں گی جب تک دل حب علی کے ساتھ مزین نہیں.
اب عبادت ہوتی کیسے ہے؟ میں آج کے بچوں کو، آج نوجوانوں کو عبادت کا طریقہ بتاتا ہوں. عبادت آپ نے کرنی کیسے ہے. کل میں نے نماز کا طریقہ آپ کے سامنے کروایا، آج میں بتاؤں کہ فلسفہ عبادت. عبادت بدن پہ نہیں ہے. قبلہ تشریف فرما ہے، جسم وسیلہ ہے عبادت کے لیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جسم صرف رکعتیں بناتا ہے، اٹھتا بیٹھتا. عبادت کا مکلف اس کی روح ہے. اس لیے آل محمد علیہ السلام کہتے ہیں کہ عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے. جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت ہوگی نہیں. جب خدا نے انسان کو زمین پر اتارا ہے تو خدا نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو خدا نے موضوع پسند ہے یا نہیں؟ خدا نے، کیونکہ اللہ جب انسان کو خلق کرنا چاہتا ہے تو خدا نے دو چیزوں کو باہم اشتراک کیا ہے تو پھر وہ انسان کی خلقت ہوئی. ایک اس کا بدن اور ایک روح. بدن وہ جو خول نظر آ رہا ہے. بالکل آسان کروں گا تاکہ نوجوان فلسفہ عبادت کو سمجھیں اور پھر میں زین العابدین پہ 2 جملے کر سکوں. یہ جو بدن ہے یہ خاک ہے، روح نور ہے، روح لائٹ ہے. یہ جو ہماری باڈی ہے یہ فزیکل ہے، روح میٹا فزیکل. وہ نظر نہیں آتی ہے، نظر آتی. لیکن دونوں میں اتنا فرق ہے، اتنی اپوزٹ ہے کہ یہ دونوں اکٹھی ہو نہیں سکتی. روح لطیف، بدن کثیر. روح طاہر، بدن نجس. دونوں میں اتنا فرق ہے کہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. خدا نے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے درمیان میں ایک چیز خلق کی جسے نفس کہتے ہیں. نفس وہ جوائنٹ ہے جو روح اور بدن کو جوڑ کے رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب نفس آتا ہے درمیان میں تو وہ نفس روح اور بدن کو آپس میں سمجھ گیا. اس کا مطلب ہے روح اور بدن کے درمیان وہ نفس. بھوک روح کو نہیں لگتی، جسم کو لگتی. روح کا آپ کے لگژری لائف سٹائل سے کوئی تعلق نہیں. اب جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ جسم کی نہیں ہے، یہ نفس کی. کیا کہتے ہیں؟ نفسانی خواہشات. یہ جتنی ڈیزائرز ہیں، جتنی خواہشات ہیں، یہ کس کی ہیں؟ نفس مجبور کرتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. بدن نفس کی ان خواہشوں کو پورا کرنے کا وسیلہ بنتا ہے. ورنہ جسم کو سونے کے لیے اتنی ہی جگہ چاہیے جتنا بدن کا قد ہے. لیکن یہ بڑے بڑے بینگلور، یہ بڑے بڑے ولاز، یہ بدن کی خواہش نہیں ہے، یہ نفس کی ہے. میں بالکل فلسفیانہ انداز سے تقریر کروں گا جس کا داد سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن بہترین طریقے سے آپ کے دماغ میں یہ بات ہے. بدن کو کھانے کے لیے وہی اتنی ہی خوراک چاہیے جتنی اس کی کیپیسٹی. اس سے زیادہ بدن نہیں کھا سکتا، مجبوری ہے. کتنا کھلا دو اس سے. لیکن یہ ہونا چاہیے. یہ کس کی خواہش ہے؟ نفس کی خواہشات پوری نہیں. نفس کبھی بھی اپنی خواہشوں سے خالی نہیں. جب آپ انگولا آئے تھے، آپ نے ہجرت کی تھی، آپ نے چھوڑا تھا، تو اس لمحے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بس ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تھوڑا سا کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائے. بس وہ تھوڑے سے حالات ٹھیک کرنے آئے تھے. پوری دنیا میں الحمدللہ ذکر کے فضیلت سے 3 حصے دنیا کے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹا گھر تھا، بس اللہ کرے یہ بن جائے. جو ہی وہ بن گیا اب خواہش ہے تھوڑا بڑا ہو جائے. بڑا گھر بن گیا تو اب 2 ہو جانے چاہیے. اب بدن کو تو زیادہ گھروں کی ضرورت نہیں تھی، اس نے تو اسی چارپائی میں سونا تھا جتنا اس کا کم. خواہش کس کی تھی؟ نفس. یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. بدن وہ گھوڑا ہے جس کے اوپر نفس سوار ہو کے خواہشوں کے تازیہ لینا.
بدن کو اس نے اتنا دوڑایا، اتنا ساری زندگی دوڑایا، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، حلال کماؤں، حرام کماؤں، کچھ کروں، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش۔ بدن بیماریوں کا شکار ہو گیا، بدن کو بیماریاں لگ گئیں، اور آخر میں کیا ہو گیا؟ جب بدن تھک گیا تو موت نفس کو آ گئی۔ نفس سے بدن تو نہیں بنا، بدن تو موجود ہے، موت نفس کو۔ وہ جس نے اتنی خواہشیں کی تھیں وہ مر گیا۔ جو ہی وہ مرا، اب بدن کو اپنے بنگلے، اپنے ولا میں نہیں لٹایا گیا، اب اس کے لیے سینٹر سے وہ تختہ آیا، وہ چارپائی آئی جو ڈونیشن کے طور پر رکھوائی گئی تھی۔ پھر اس کو اپنے اس لگژری گھر کے بہترین وی آئی پی باتھ روم میں غسل دیا گیا۔ بچوں نے کہا لاش پائی نکالو جلدی، گھر کے اندر بھی نہیں، ساری بل جانے نہیں دے رہے۔ ایک کپڑا اور مانو پٹی، اس کا مطلب ہے کہ خواہش نفس کی تھی اور موت بھی نفس کو آئی۔ روح موجود تھی، روح نور ہے، روح کو کچھ بھی خواہش نہیں۔ شیطان کی رسائی نفس تک ہے، روح تک نہیں۔ آپ کی زندگی میں نفس کیا کرتا ہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں؟ نفس ارادے بناتا ہے۔ نفس کا کام ہے، نفس کے آدھے حصے تک شیطان پہنچتا ہے، آدھے تک نہیں، کیونکہ جو حصہ اس کا بدن سے جڑا ہے شیطان وہاں تک جائے گا، جو روح سے جڑا ہے وہاں تک۔ جب انسان سوتا ہے، خدا علماء کرام جس سورہ مبارکہ زمر میں بتاتا ہے کہ نیند موت صغریٰ ہے۔ جب انسان کو نیند آتی ہے تو خدا کہتا کہ ان کے بدن بستر پہ ہوتے ہیں، روح دنیا میں گھومتی ہے اور نفس عالم بالا میں چلے جاتے ہیں۔ خدا کہتا پھر جب ہم جسے موت دینا چاہیں ہم اس کے نفس کو آسمانوں پہ روک لیتے ہیں اور زمین میں اس کی موت واقع ہو۔ آپ سوئے تو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ سوئے تو اب آپ کے بدن سے روح خارج ہو گئی۔ روح کہاں ہے؟ یہیں پہ گھوم رہی ہے، نفس عالم بالا میں چل رہی ہے۔ روح زمین پہ رہتی ہے اور نفس آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ روح سے پہلے نفس آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، روح ابھی زمین پہ ہوتی ہے، نفس آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ اور مجھے خود یہ جملہ پڑھتے ہوئے اتنا لطف آ رہا ہے کیونکہ مجھے نتیجہ سمجھ آ گیا ہے، اور میں آپ تمہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جائے۔ روح ابھی زمین پہ ہوتی ہے، نفس آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ یہ شب معراج بھائی بھائی سے پہلے نہیں گیا تھا، نفس روح سے پہلے چلا گیا تھا۔ علی اللہ کا نفس ہے، نفس روح سے پہلے چلا۔ آپ نے اکثر، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ تیز صحرا میں دوڑ رہے ہیں اور ریت کے اوپر آپ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور اچانک آپ کی آنکھ کھلی، دل دھڑک رہا، جسم میں پسینہ۔ جب آپ کی باڈی نے کوئی موومنٹ ہی نہیں کی تو دل کیوں دھڑکا؟ پیاس کیوں لگی؟ حلق خوش کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہے وہ جو کیفیت تھی وہ روح کو آپ کے بدن میں، کیونکہ وہ کیفیت بدن نے محسوس نہیں کی، بدن تو بستر میں تھا بے سن، وہ کیفیت روح نے محسوس کی۔ آنکھ کھلتے ہی روح بدن میں آئی اور وہی کیفیت بدن کو دے دی۔ اور آسان، آپ کو لیٹے لیٹے مچھر نے کاٹا، جسم کو مچھر نے کاٹا، اب روح تو نہیں، بدن نے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں روح کو بلایا۔ اب روح جا نہیں سکتی تھی کیونکہ نفس نہیں تھا، روح نے نفس کو آواز دی۔ تکلیف میں بدن تھا، بدن نے روح کو بلایا، روح نہیں گئی، روح نے نفس کو بلایا۔ تکلیف بدن کو تھی، بدن نے روح کو بلایا۔ ہم پہ یا علی مدد پہ اعتراض کرنے والوں، خیبر میں اسلام کو تکلیف تھی، اسلام نے نبی کی روح کو بلایا۔ نفس مدینے میں تھا، نبی نے نفس کو بلایا۔
اب یہ باتیں میں تھوڑی تھوڑی ساتھ ایڈ کرتا جاؤں گا تاکہ ذہن آپ جو ہی بدن کی تکلیف، روح نفس آیا، روح جسم میں واپس، اور ساتھ ہی روح نے ہاتھ کو حکم دیا کہ کان سے مت چلو۔ اس کا مطلب ہے کہ بدن حرکت نہیں کرتا جب تک نفس درمیان میں موجود ہوتا۔ خواہشیں کس کی ہوتی ہیں؟ اور نفس اپنی خواہشیں کس سے پوری کرواتا ہے؟ روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ جیسے ہی انسان کو موت آتی ہے، علی فرماتے ہیں دنیا میں کوئی کہیں بھی مرے گا، مجھ علی کو دیکھے، ہر کوئی دیکھے گا، ہاں دشمن پہچانے گا نہیں، مومن پہچانے گا۔ یہ تو طے شدہ ہے نا، اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ انسان مرنے کے بعد امام کو دیکھتا۔ تو مرنے کے بعد امام کو دیکھا، زندگی میں کیوں نہیں دیکھا؟ وجہ کیا تھی؟ میں وجہ بتا دوں۔ اس لیے کہ مرتے ہی نفس کو موت آ گئی تھی۔ جو ہی نفس کو موت آئی، امام نظر آنا شروع ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، میں جو بلا محنت کی ہے وہ جملہ سمجھانے سے کہا، جیسے ہی نفس کو موت آئی امام نظر آنے شروع ہو گئے۔ امام فرماتے زندگی میں امام کو دیکھنا چاہتے ہو، نفس مار دو، ہم نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ امام کی زیارت نصیب کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن ہمارے اور امام کے درمیان نفس حائل ہے۔ اس لیے مذہب جعفریہ کی دعاؤں میں سے ابتدائی دعا یہ ہے، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت دے، مجھے پہلے میری ہی پہچان تھا۔ عبادت بدن نہیں کرتا، عبادت روح کرتا، اور روح عبادت تب کرتی ہے جب روح کے پاس معرفت ہو کہ وہ کس کی کر رہی ہے، کس کے وجہ سے کر رہی ہے، کس کے کہنے پہ کر رہی ہے۔ تو لہذا کھوکھلے بدنوں کو مسجد میں کھڑا کرنے سے بہتر ہے پہلے روحوں کو معرفت کرنا۔ یہ مدرسے روحوں کی معرفت کے لیے، یہی وجہ ہے یہاں سے روحیں تیار ہوتی ہیں تو بدن مسجدوں میں جاتے ہیں۔ یہ حسین کا کارخانہ ہے، اور حسین انسان ساز کاریگر ہے۔ سارے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ظہیر بھائی میرا بہترین جملہ، حسین انسان ساز کاریگر ہے، اور حسین کے پاس بہترین سانچے ہیں۔ حسین اتنے بڑے کاریگر ہیں کہ حسین انسان ڈالتے ہیں، علیہ السلام نکالتے ہیں۔ اس چیز کا نام ہے عبادت۔ عبادت ہے روح کی معرفت کا کام۔ پہلے روح آل محمد کو سمجھے، آل محمد کے ذریعے اللہ کو سمجھے، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ وہ خدا چاہتا تو سیدھا ہمارے دلوں پہ قرآن نازل کر سکتا تھا، کر سکتا تھا، کیوں؟ اللہ شان قدیم جو چاہے کر سکتا۔ وہ چاہتا سیدھا ہمارے دلوں پہ قرآن نازل کر دیتا، نہیں کیا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے قرآن کو لوح پہ رکھا، لوح پہ فرشتے نے اٹھایا، فرشتہ قلب محمد پہ لایا، قلب نبی سے زبان رسالت پہ، زبان رسالت کے بعد ہم تک پہنچا۔ جو خدا سیدھا بھیج سکتا تھا ادھر سیدھا نہیں بھیجا، اتنے اتنے معصوم چینلز کے ذریعے سے قرآن گزارا، ہم تک پہنچا کے ہمیں بتایا کہ جب میں جو سب کچھ کر سکتا ہوں وہ بغیر ان کے تم تک ہدایت نہیں بھیج سکتا، اور اگر تم نے بھی واپس مجھ تک آنا ہو تو انہی کے راستے سے تم نے مجھ تک آنا۔ پہلے بیت درمیان سے ہٹا دیے جائے تو اللہ نظر ہی نہیں آئے، اللہ سمجھ ہی نہیں آئے۔ خدا کو سمجھنے سے پہلے ان کی معرفت، کیونکہ انہوں نے آگے بتایا ان کے پاس اب عبادت کس نے کرنی ہے؟ روح نے، معرفت روح نے دینی ہے، ارادہ کس نے بنانا ہے؟ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے جسم موجود ہے، لیکن آپ کے ذہنوں میں ارادہ کبھی محفل تمام ہوگی، محفل تمام ہونے کے بعد میں نے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، ابھی وہ کام ہوا نہیں لیکن آپ کے ارادوں میں موجود ہے۔ ارادہ جب تک وقوع پذیر نہ ہو تو ارادہ رہتا ہے، جب وقوع پذیر ہو جائے تو وہ عمل بن جاتا ہے۔ شیطان ارادے بدلتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھنے کا سوچیں اور شیطان آگے سے مصلی اٹھاتا ہے۔
آپ روزہ کھولنے لگے وہ سحری افطاری کا سوال ہوتا ہے. شیطان کہاں پہنچتا ہے؟ ارادوں میں. ارادے بدلتے. شیطان کی رسائی نفس تک ہے تو وہ ارادوں کو تبدیل کرتا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ مکتب کی اس دی ہوئی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے منبر پہ یہ جملہ دے رہا ہوں کہ شیطان ہر نبی کی امت تک پہنچا. واحد جگہ ہے کربلا، یہ حسین کے بہتروں تک نہیں پہنچا. میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں یہ نبیوں کے دروازوں تک گیا ہے. اس نے حضرت اسماعیل کو ہٹانے کی کوشش کی، اس نے حضرت ابراہیم کا ارادہ بدلنے کی کوشش کی. یہ نبیوں کے دروازے تک گیا ہے، کربلا میں حسین کے جوم تک بھی نہیں آیا. آپ مجھ پہ سوال کرو کہ یہ کربلا میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ کربلا نے حسین نے ارادے تیار نہیں کیے تھے، حسین نے عمل تیار کر دیے تھے. اب کربلا میں ارادے نہیں تھے، مجسم عمل سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ارادے کیا ہوتے ہیں؟ ارادے یہی ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرے تاکہ جنت ملے. عبادت کی سب سے آخری خواہش جنت، جو عبادت کے بعد سب سے آخر میں آتی ہے وہ کربلا میں حسین سب سے پہلے دے رہے تھے. لالچ جنت ہے تو دیتا ہوں، جاؤ. یہ وہ اصحاب الیمین تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں. ہر کسی کی خواہش ہے کہ مجھے جنت ملے، جنت کی خواہش ہے مجھے حسین کے صحاب ملے. ارادہ کہاں سے ہے؟ آپ کے نفس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس ارادے بناتا ہے، جسم رکعتیں بناتا ہے یا اعمال کی ترتیب بناتا ہے، اور معرفت اس کو روح دیتی ہے. تین میں حسین کے بیٹے سجاد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر کربلا کی معرفت نہیں ہو سکتی. معرفت بھی سجاد کروائیں گے، سجدوں کا طریقہ بھی سجاد بتائیں گے. اگر آج کسی نے عبادت کے لیے کسی کو آئیڈیل، کسی کو مشعل راہ بنانا ہو تو اس ہستی کا نام سجاد. درود سارے رات مل کے بلند آواز سے بس میں اختتامی جملے کہہ رہا ہوں. برادر شادمان رضا تشریف لے آئے. مالک پاک صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، زبان میں مزید اثر عطا فرمائے، مزید طاقت عطا فرمائے. مالک کی تمام احباب جو منبر پہ آل محمد کی وکالت کرتے ہیں، آل محمد کا پیغام پھیلاتے ہیں، مالک سب کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. ارادے نفس سے ایک عمومی سے سوال ہے، میں مناظراتی طور پر اس کا جواب دے دوں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم جزیات بحث نہیں کرتے، ہم کلیات تبدیل کرتے ہیں. جز میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کلیہ تبدیل کرو، فارمولہ ہی بدل دو. سوال اپنی موت خود ہی بن. جزیات میں بحث کیا ہے؟ جزیات میں بحث کی ہو رہی. مولا علی نے بیعت کی تھی، امام حسن نے بیعت کر لی تھی، فلاں امام نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، فلاں امام نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، فلاں امام نے. اب اس کے جواب ہم دیتے رہتے نہیں جی اس امام نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، نہیں جی آپ کی اس کتاب میں لکھا نہیں، اس میں یہ نہیں لکھا، اس میں یہ سند ٹھیک نہیں ہے، یہ روایت معتبر نہیں ہے، یہ مرسل ہے، یہ شاذ ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مردود ہے. یہ ساری بحثیں ہو رہی ہیں. تو جزیات میں بحث کیا کرنی ہے؟ کلیہ تبدیل کرنی. اجازت ہے کلیہ تبدیل کریں؟ کلیہ تبدیل یہ کر دیتے ہیں کہ آپ پہلے پوچھئے گا جو بھی آپ سے کہے کہ آپ کے امام نے کسی کی بیعت کی تھی، آپ اسے کہیں کہ بیعت کا معنی کیا ہے. بیعت کا مصدر بیعت، مبایع باب مفاعلہ کا وزن. اس باب کا حسن یہ ہے کہ اس میں دو کا ہونا ضروری ہے. مشاعرہ، مناظرہ، مکالمہ، مقابلہ، مقاتلہ. یہاں ایک فرد واحد پر اطلاق نہیں ہوگا. مناظرہ ہوگا تو دو میں ہوگا، مقابلہ ہوگا دو میں ہوگا، مکالمہ ہوگا دو میں ہوگا. مبایع بیعت ایک نہیں کرتا، دو. ایک وہ جس کی ہو رہی ہو، ایک وہ جو کر رہا ہے. اور جو اس کا مادہ ہے بیع، اس کا مطلب ہے خرید و فروخت، ٹریڈ. جو بیعت کروا رہا ہے وہ بھی کچھ بیچے گا، جو بیعت کر رہا ہے وہ بھی.
یہ ایک سودا ہوتا ہے، ایک ٹریڈ ہوتی ہے جسے عربی زبان میں بیعت کہتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ شیعوں کے ہاں ہے، تمام نے اس کو مانا ہے کہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کچھ بیچنا اور کچھ خریدنا۔ اب کیا بیچا جاتا ہے اور کیا خریدا جاتا ہے، اس کے لیے علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ بیعت کی تشریح اور توضیح انہوں نے لکھا ہے، حتیٰ کہ غامدی اور سلیمان ندوی اور یہ آج کے دور کے عصر حاضر کے لوگوں نے بھی اس بیعت پہ یہی تبصرہ کیا ہے کہ بیعت ہمیشہ تب ہوتی ہے جب ایک بیچ رہا اور ایک خرید رہا ہو۔ کون کیا بیچے گا خریدے گا؟ جس کی بیعت ہوتی ہے وہ جو بیعت کرتا ہے اس سے تین چیزیں خریدتا ہے: نفس، مال، اولاد۔ جو بیعت کرتا ہے، جس کی بیعت کرتا ہے کہ یہ مانتا ہے کہ میرا نفس ہے لیکن میں دین کی خاطر اس کا تصرف، اس کا اختیار تجھے سونپ رہا ہوں، جب چاہے اسے استعمال ہے میری مالیت، میری ملکیت، جب دین کو ضرورت پڑے استعمال کر لے، میری اولاد ہے، میری دین کی خاطر میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، جب چاہے اسے دین کے رستے میں استعمال کر لے، میں تیرے تصرف۔ جو بیعت کرتا ہے وہ تین چیزیں، جس کی بیعت کرتا ہے اسے بیچتا ہے اور اسے خریدتا کیا ہے؟ جنت، بخشش، شفاعت، کہ میں تین چیزیں دے کے تم سے ایک چیز لے رہا ہوں۔ آپ نے بحث آغاز یہاں سے کرنا ہے، ہم بعد میں بحث کریں گے کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ پہلے یہ بتاؤ بیعت ہوتی کیا ہے؟ خرید و فروخت۔ کیا بیچتا ہے؟ جنت۔ تو بیعت کروا ہمیشہ وہی سکتا ہے جو جنت دے سکتا ہو۔ جو جنت دے سکتا ہو بیعت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے۔ جی امام حسن نے حاکم شام کی بیعت کر لی تھی تو حضرت بیعت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ ایک صحابی نے آگے کہا تھا لکھ دے ہم تیرے غلام کے بیٹے ہیں تاکہ ہم جنت میں لے جائیں۔ چلے اسی کو دوبارہ پلٹا دیتے کیونکہ کلیہ تبدیل کرنا ہے تو کلیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ علی نے بیعت کر لی تھی، مولا علی بیعت کر ہی نہیں سکتے، کیسے کریں گے؟ کلیہ پورا نہیں ہو رہا، فارمولہ پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر علی بیعت کریں گے تو علی کیا بیچیں گے؟ نفس۔ وہ تو علی نے ہجرت کی رات خدا کو بیچ لیا ہے۔ وہ تو علی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو علی نے اللہ کو دے دیا۔ اب علی کا ارادہ علی کا ارادہ نہیں، علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اس کا مطلب جو علی سے بیعت مانگے گا، علی سے بیعت نہیں مانگ رہا، اللہ سے بیعت۔ اور دوسری چیز کیا بیچنے کا؟ اولاد۔ علی اولاد بیچ نہیں سکتے، وہ انہوں نے مباہلے والے دن محمد کو دے دی۔ کیا دیکھیں، مال تو علی امیر کائنات ہے، تو بیعت کا کلیہ پورا نہیں ہو رہا، نہ یہ بیچ سکتے ہیں نہ وہ جنت دے سکتا ہے۔ تو جب کلیہ ہی پورا نہیں ہو رہا تو جز پہ بات کیسے ہوگی؟ بیعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور شہر آفاق جملہ میرے کریم کربلا کا لکھ دے ولی جبلی سے، میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، یہ کسی شاعر کی زبان سے نکلا جملہ، امام کی زبان سے۔ جب امام نے کہہ دیا نا مجھ جیسا تو اس کا مطلب حسین بھی اکیلے نہیں ہے، حسین جیسے بھی کوئی اور ہے۔ اور جب کہہ دیا تجھ جیسا تو یزید بھی اکیلا نہیں ہے، یزید جیسے بھی کوئی اور ہے۔ فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اسے لکھ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس نے کہا حسین ابن علی کوئی تفصیلی کلام کرنا چاہے تو میں خط کی تحریر بنا کے شام میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ حسین نے جواب دیا۔ حسین ابن علی کا صرف ایک جملہ لکھ دے، اس سے کہہ دے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ جب تو یہ جملہ لکھے گا بات اس کے خود سمجھ میں آ جائے گی، جب میرا باپ اس بیعت نہیں کرتا تو میں اس جیسے کی کیسے؟ ولید لکھ دے یزید سے، لکھ دے یزید سے۔ اور یہ کیسے شہر آفاق جملے ہیں، یہ کیسے کمال جملے ہیں کریم کربلا کے۔ اس سے کہہ دے میرے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں۔ حسین نے تعارف کروا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین نے کیا بتایا تھا؟ حسین 3 شوال کو مدینے میں بطور کے گھر قرآن پڑھ کے نازل ہوئے تھے۔ یزید 25 صدی کو شام اور حمص کے درمیان علاقہ تدور میں حاکم شام کے گھر عذاب پڑھ کے نازل ہوا تھا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی کھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نام فضائی خاندان سے تھا،
حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں معصوم جس کے رقص کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے خادم کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حضرت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا گلے کا چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں ہمارے رسول لیٹے, جس کو کفن نبی کے کرتے سے ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کر مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسجد امامت کا داعیہ کر گیا. یزید کا جدرا خبیثہ تھا, حسین کا جدرا طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا, حسین روزگار تھا. اس لیے حسین نے 26 صدر کو کہا تھا یزید لکھ دے اپنے یزید سے اپنے ہزاروں لے کے تو آ جا, اپنے 72 لے کے میں آ جاتا ہوں. مکان پر بنا کے رکھوتے ہیں, 10 محرم کے رکھوتے ہیں. قیامت تک کے لیے ہر حلال صاحبوں کو یہ کہنے کو مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے. یزید کیسے ہو سکتی تھی حسین سوال بیعت. اور کچھ لوگ کہتے ہیں حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یزید شرابی تھا. تہجد گزار بھی ہوتا, حسین پھر بھی نہ کرتے. نمازی بھی ہوتا حسین پھر بھی نہ کرتے. متقی پرہیزگار بھی ہوتا تو حسین امام کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا. کیا کہا حسین نے؟ اسے کہتے نا علی کا حسین چھوٹے ہیں علی بڑے ہیں. جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے. حسین علی کے بیٹے, حسین کا لکھ دے اپنے ہزاروں لے کے آ, 72 لے کے آ. تو جب دنیا کے سامنے یہ طے ہو گیا تھا کہ کبھی بھی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا, تو پھر ابھی کربلا کے بعد دنیا کو عقل نہیں آئی. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران سمجھوتا کر لے گا. آج بھی کہتے ہیں لڑائی جھک جائے. مکتب حسین کا کوئی بھی پیروکار یزید کے کمین گاہ سے نکلے ہوئے کسی نمائندے کے آگے نہیں جھکتا. محنت تھی ایک بہن کی. یہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا مقابلہ تھا. یہ بنی ہاشم کا چچ و چراغ تھا, وہ بنی امیہ کا نمائندہ تھا. میں لمحوں میں تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب مکہ میں رسالت امام نے اس مکہ کو فتح کیا, تو رسالت امام جب مکہ فتح کر کے رسالت امام پہلے دن بیٹھے تو سب آگے کھڑے ہیں مکہ والے. کون؟ جو کانٹے پھینکتے تھے, جو پتھر مارتے تھے, جو تالیاں بجاتے تھے. آج رحمت للعالمین مسند نشین ہے. جس کو بھی پیش کیا جاتا ہے یا رسول اللہ, یہ آپ کے خلاف شاعر پڑھتا تھا, فرماتے معاف کیجیے. یا رسول اللہ یہ پتھر مارتا تھا, معاف کیجیے. یا رسول اللہ یہ کانٹے پھینکتا تھا, معاف کیجیے. صبح سے لے کے شام تک ایک ہی آواز آتی تھی, معاف کیا, معاف کیا, معاف کیا, معاف کیا, معاف کیا. اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر پہ کام پہنچ گئے, وہ تو معاف کر رہا ہے, تو بھی آپ معافی مانگ. ہاں تاریخ پڑھ رہا ہوں, ہسٹری پڑھ رہا ہوں. اسے ایک پلاننگ کے تحت بلایا گیا کہ وہ معاف کر رہا ہے, تو بھی چلے. جب وہ دربار رسالت میں آیا, وہ تو صبح سے لے کے شام تک آوازیں دے رہے تھے, معاف کیا, معاف کیا, معاف کیا. ان کے کانوں میں کسی نے کہا ابو سفیان آیا ہے, تو میں جا, میں نے تجھے آزاد کیا. نہیں آپ سمجھ نہیں سکتے. جا, میں نے تجھے معافی کا لفظ دیا, آزاد کیا.
यही वजह है कि अबू सुफियान बाद में मक्का में कहता रहा, काश उस दिन अब्दुल्ला का बेटा मुझे कत्ल कर देता, मुझे ये ज़हनी सवाल देता। अब मक्का मेरे रहने के काबिल नहीं रहा। मैं मक्का की गलियों में जाता हूं तो मक्का के बच्चे मुझे कहते ये है वो जिसे रसूल ने माफ किया। आजाद किसको किया जाता है? गुलामों। फसाहा देखिएगा। अच्छा मैं तुझे हिस्ट्री है तो लम्हों में बंद करने लगा। इसने अपनी औलाद से कहा मक्का रहने के काबिल नहीं रहा। जितनी भी नस्लें तुम्हारी चलेंगी तुम्हें मक्का वाले कीना बुग्ज तुम्हारे अंदर रखते हुए तुम्हें कहेगा तुम तो आजाद किए गए, तुम तो आजाद किए गए, मक्का छोड़ दो। मदीना उन्होंने कहा नहीं, वो नबी ने आबाद कर लिया। कहां जाए? उसे किसी और जगह शाम आबाद किया अबू सुफियान की औलाद ने। अरबों में कीना चलता था, बुग्ज चलता था, नस्ल दर नस्ल चलता था। अबू सुफियान मरता हुआ बेटे को वसीयत करके गया, मैं तो अपनी जिंदगी में ना कर सका, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन अली सामने किसी तरीके से मैं मुसलमान बनकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाऊं। यही वजह है कि जब पहली खिलाफत का दौर आया, सकीफा में बैत हो रही थी, तो ये रसूल के चचा अब्बास को लेकर हज़रत अली के पास आके कहने लगा, ए अली मैं मक्का की गलियों को सवार और मदीना की गलियों को सवार और प्यादों से भर दूंगा, आप अपनी खिलाफत के हक के लिए उठे। अमीरुल मोमिनीन उसकी तरफ देखेगा, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? ये मौलाना मौदूदी ने लिखे, लड़ता हुसैन ने लिखे अपनी किताब में। कैसा जुमला था अमीरुल मोमिनीन का? अबू सुफियान तू इस्लाम का हमदर्द, तू बताएगा कि अली कैसे हक देगा? अब इसने अपने बेटे से कहा कि अब मैं तो अपनी हसरत पूरी ना कर सका, अगर तुम्हें तेरे बाद ज़माने हुकूमत तेरे हाथ में आए और निज़ाम इस्लामी मुमलकत का तेरे हाथ में आए, एक हसरत मेरी पूरी करना, इसी रसूल की औलाद में से किसी को दरबार में खड़ा कर उसे तुम भी कहना कि जा मैंने तुझे आजाद किया। तब बनी उमैया का बदला बनी हाशिम से पूरा होगा। मुआविया में शाम ने जाके साजिश शुरू कर दी, अली कैपिटल उठा के कूफा ले गए। अमीरुल मोमिनीन ने कभी जमल में सामना किया, कभी सफीन में सामना किया, कभी नहरवान में सामना किया। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से कुछ ऐसा करूं कि बाप की हसरत, बाप की ख्वाहिश पूरी करूं। नहीं हो सका। मरते हुए अपने बेटे यजीद को वसीयत कर दिया। बाप की वसीयत थी, इंतजाम तो मेरे हाथ में रहा, मैंने शाम और दमिश्क में गवर्नरी भी की है, हाकिम भी रहा हूं, मेरा शिरकत है, लेकिन नहीं कर सका वो काम जो मेरे बाप ने कहा था। मेरे बाप तख्त में बैठ कर ज्यादा जल्दी करना, देर न करना, फौरन कुछ ऐसा करना कि आले रसूल में से किसी एक को बुला के उसे दरबार में खड़ा करके कहना जा मैंने तुझे आजाद किया। ये तख्त में बैठता गया, इसने कत्ल हुसैन का मंसूबा बना लिया। जब इमाम हुसैन को कत्ल करने के से लश्कर भेजे, इससे का नस्ल हुसैन में से एक को जिंदा लेके आओ, वरना जिन भेड़ियों ने हुसैन का 6 महीने का बेटा कत्ल किया उनमें सजाद क्यों नहीं कत्ल किया? इससे का नस्ल हुसैन में से, नस्ल रसूल में से एक जिंदा बचा के लेके आओ, ताकि उसे मैं दरबार में खड़ा करके जा मैं तुझे आजाद किया, और वो पुराना बाप वाला बदला, दादे वाला बदला पूरा हो। दिन में यही हसरत लेके जब करबला से जंग तमाम हुई और करबला से लश्कर चले, इसके जहन में आ गया वो हसरत पूरी करने का वक्त आ गया। अब तो बाप और दादा की नसीहत को पूरी करने का वक्त आ गया। अब मैं कहूंगा बनी उमैया का चिराग बनी हाशिम से कहेगा ना मैंने तुझे आजाद किया। ये जुमले कहेंगे इसने शाम शहर भर दिया लोगों से, इसने यमन से लोग बुलवाए, इसने कूफा से लोग बुलवाए, इसने मिस्र से लोग बुलवाए, इसने ईरान से लोग बुलवाए, शाम भर दिया इसने, ताकि मैं पूरी दुनिया के नुमाइंदों के सामने आले मोहम्मद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। सैयदुल साजिदीन कड़ियों के साथ शाम के दरबार की तरफ जा रहे हैं। इसके दिल का इरादा मजबूत हो रहा है कि मैं वही कहूंगा जो मेरे दादा को कहा गया था, मैं वही बदला लूंगा जो मक्का में हमारे साथ हुआ था, आज मैं बनी हाशिम से बदला लूंगा। सैयदुल साजिदीन के कदम दरबार यजीद की जानब बढ़ रहे थे, जैसे जैसे दरबार यजीद की जानब सजादा रहा था, इसकी हसरत दिल में आ रही थी, अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। दरबार खचाखच भरा हुआ था, शाम की गलियां लोगों के सरों से पुर थी। जो ये तख्त पे आके बैठा, इधर से शाम के शहर का दरवाजा खुलते ही सैयदुल साजिदीन का पहला कदम इसके दरबार में आया। सैयदुल साजिदीन इसका पहला कदम दरबार में आना था। ये तख्त पे बैठा, इसके सर में बनी उमैया का ताज था, इसके गले में सोने के हार थे, ये कुत्तों और बंदरों के साथ खेलता हुआ ये तख्त पे आके बैठा और इसने अपने दिल में इरादा किया अब पूरा दरबार सजा हुआ है, दुनिया के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, मैं सजा से कहूंगा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। ये जुमला कहूंगा तो बनी उमैया का बदला बनी हाशिम से पूरा हो जाएगा। मौला सजाद के कदम इसके तख्त के सामने आकर रुक गए, इसके दिल से इसका जुमला निकलता निकलता इसकी जुबान की नोक पे आया। अब इसके हलक से लफ्ज निकलने लगा था जा मैंने तुझे आजाद किया। या मौला सजाद के कान पे मुस्तैद का हाथ आया, अली की बेटी ने सजाद को पीछे किया, पीछे का यमना तो हमारे
تجھ میں ضرورت ہے تو امام سے بات کرے. مجھ سے گفتگو کر میں علی کی بیٹی ہوں. جو ہی بیوی نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, تو خبر شام میں بھی چلی گئی. کون, کس کا غلام؟ اس کے چہرے پہ شرمندگی. جہنم بھی خرید لی, حسین بھی قتل کر دی گئی. ارادہ بھی پورا نہ ہوا. سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا یہ دربار میں بیٹھ کے. علی کی بیٹی نے کہا میں بتاتی ہوں یہ کس کا بیٹا ہے اور میں کس کی بیٹی ہوں. دربار یزید میں علی کی بیٹی کے خطبے کی دھار سے یزیدیت کی گردن کاٹ. اگر آپ مکتب آل محمد کے پیروکار ہیں تو آپ کو اس عزاداری کی قدر کرنی ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں مجلسوں میں, اپنی قوم کے بچوں سے کہتا ہوں, تم نوجوان ہو, کل کو تم نے باپ بننا. ہاں ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو نسلوں کے درمیان زندگی گزاری. ہمیں پتا ہے کہ گھروں میں صف اذا کا اہتمام کیسے ہوتا تھا, صف اذا کی برکت کیا ہوتی تھی. لیکن مجھے یہ معیوب لگا ہے, میں اپنی ناراضگی کا اظہار ممبر سے کر رہا ہوں, کہ نوجوان نسل جب امام بارگاہ میں آ جائے تو پھر امام بارگاہ کے اندر آئے. آپ سے ملنے کے لیے کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ کے گھر کے گلی کے کونے پہ کھڑا ہو جائے اور آپ سے کہے کہ ملنا ہو تو مجھے گلی کے کونے پہ آ جائے, تو آپ کہیں کہ میری توہین ہے. چھوٹا تھا, بڑا تھا, جو بھی تھا, میرا گھر تھا, میرے گھر میں آتا. آپ گھر سے چلتے ہو حسین کے لیے, گپے لگاؤ, کچھ گپیاں کرو باقی دنوں. جسے نیت حسین کی ہو پھر حسین کے گھر میں, پھر اس جگہ کے تقدس کو سمجھو, اس کے احترام کو سمجھو. میرے ہاتھ میں امام صف اذا بچھاتے تھے, مولا امام رضا بیٹھنے سے پہلے جگہ کو چومتے, اٹھنے سے پہلے چومتے. غلام نے کہا مولا اپنی جگہ کو کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے یہاں ملائکہ اپنے پر مس کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری جدہ تشریف فرما ہے, یہاں پر امام تشریف فرما. اگر آپ کا یقین ہے کہ آپ کی مجلسوں میں امام آتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوں اور آپ باہر ہنس رہے ہیں؟ ذہن میں آپ نے اندر آ کے یہ تصور رکھنا ہے کہ یہاں کسی جگہ پر ہمارے امام تشریف فرما. پھر کوشش کیجئے یہ عزاداری آپ تک پہنچ گئے تو اس عزاداری میں امام حسین کی اولاد کا لگا بہت کچھ ہے. آپ کا دین پہ لگا کچھ نہیں اور علی کی بیٹیوں کا بچا کچھ نہیں. یہ آسانی سے ہم تک مکتب نہیں پہنچا. لہو بھرا ہوا ہے میرے مذہب کی تاریخ, خون ہی خون ہے اس مذہب کی تاریخ, قربانیاں ہی قربانیاں. یہ پہلے دن سے خون کی تلواروں کی دھاروں سے ہوتا ہوا ہے, آپ تک آسانی سے پہنچ گیا. اگر آپ کے شہر میں ایک عزا خانہ, ایک بارگاہ بنا ہوا ہے تو ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو عزا خانے کے لیے ترس رہے ہیں. ہم دنیا کے کئی ایسے کونوں میں جاتے ہیں, شادمان بھائی آپ سفر کرتے, لوگوں نے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مجلسیں رکھی, بازی دعا کریں کہیں ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہم یہاں پہ عزا خانہ, اور آپ کو اللہ نے وہ نعمت سے نوازا, اس نعمت کی قدر کریں. ہمارے بھائی ظہیر نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے, مجھے بڑی دلی خوشی ہے. ہم دل سے دعا دے کے جاتے ہیں کہ آئندہ جب ہم آئیں تو حسین کا وہ گھر تعمیر ہو چکا. کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, کیونکہ جو جغرافیائی حالات بن رہے ہیں, علماء کرام تشریف فرمائیں گے, تائید میں سر بھی ہلائیں گے تو میرے لیے سند کا درجہ رکھے گا. یہ تمام حالات میں ظہور کے قریب خبر دے رہے ہیں. اب ظہور دور نہیں ہے, بالکل قریب تھا. کسی بھی لمحے میں کان میں نبی کے بیٹے کی آواز آ رہی ہے. ہمیں لبیک کہتے ہوئے اپنے وارث کی طرف جانا. یہ بارگاہ نہیں ہوتے, یہ حسین کے دفتر ہیں, یہ حسین کے ادارے ہیں, یہ حسین کی یونیورسٹیز ہیں. آئیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں, جب صف اذا میں آئیں تو ایک لمحے کے لیے اگر ذہن میں یہ ہے نا کہ اس صف میں نبی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر آپس کی خوشخبریاں نہیں, آپس کی باتیں نہیں, دنیا داری کے خیال نہیں, دنیا داری کے تصور نہیں. جتنی دیر زمین پہ بیٹھو مانگو,
حسین کو پرسا، کیونکہ ہمارے جشن تھے، ہم محافل ہی کے لیے آئے تھے، لیکن میرے اندر کی خواہش ہے کہ ہم بالکل ہم جشن ہے، لیکن آنکھیں آج ایک لمحے کے لیے پورنم ہو بھی جائیں تو یہی ہمارا سب سے بڑا تحفہ ہے اپنے مولا کو، کیونکہ سجاد کا جشن روئے بغیر منایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ امام اپنی پوری زندگی میں روئے، کون کر سکتا ہے سید الساجدین سے زیادہ گریہ؟ اتنا روئے اپنی پوری زندگی میں، اتنا روئے کہ کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو میں شہادت ہمارا ورثہ ہے، مائیں بیٹیاں ننگے سر درباروں میں جاتے، مولا کون سا منظر نہیں بھولتے، تو میں شام نہیں بھولتا۔ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی؟ فرمایا کوفہ میں۔ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام۔ سائل نے کہا تکلیف کوفہ میں ہوئی، مصیبت شام میں آئی۔ اب سجاد مولا کا جملہ سنیے گا، چاہے وہ آپ کی اور میری اصلاح کے لیے ہوگا۔ فرمایا شام کی عورتیں ہمیں پہچانتی نہیں، کوفہ کی عورتوں نے علی کی بیٹی سے قرآن پڑھا، کوفہ کے لوگ ہمیں جانتے تھے، انہوں نے جاننے کے باوجود ہمیں پتھر مارے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے امام کو تکلیف زیادہ ان کی ہوتی ہے جو جانتے ہوتے ہیں۔ غیر کچھ بھی کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، اس کا اپنے ساتھ تقابل نہ کرنا۔ تمہیں تمہارے دلوں میں مولا نے اپنی محبت دی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے بہت زیادہ۔ تمہارے وقت کے امام نے کتنی قربانیاں دی تمہارے لیے۔ کوئی اپنے بیٹے کا تماچا برداشت نہیں کرتا، کسی کے بیٹے کو کوئی مار دے لوگ قتل کرنے پہ آ جاتے۔ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی ہماری بیٹی کو مارے اور ہاتھ بھی کسی غیر کا ہو تو انسان مرنے سے پہلے مر جاتا۔ میں صرف آل محمد کی محنت بتا رہا ہوں اس عزاداری میں۔ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں اعلان ہوتا ہے مجلس ختم ہوگی، مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا، رستے میں پانی کی سبیلیں اور مومنین کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ پہلا جلوس کیسے نکلا۔ پہلے جلوس کے لیے اعلان ہوا تھا کہ حسین کا ماتمی جلوس زینب کے خیمے سے برآمد ہوگا، جو کوفہ اور شام میں پتھروں کی بارشوں سے ہوتا ہوا واپس مدینے قبر رسول پہ جا کے اختتام پذیر۔ آپ جلوس میں چلتے ہیں، رستے میں پانی کی سبیلیں اور کھانے کا انتظام، جہاں سے زینب عالیہ جلوس لے کے نکلی، پتھروں کی بارش، شرابیوں کے مجمع۔ میں مصاحب شادمان بھائی یہ جملہ ضرور پڑھا کرتا ہوں، سب کچھ نہ ہو، میں کہتا کچھ نہ پڑھا جائے، شام میں پتھر نہ پڑھے جائیں، تماچے نہ پڑھے جائیں، تازیانے نہ پڑھے جائیں۔ غیرت مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک عورت کو نامحرم دیکھ رہے ہو، بس اتنا ذہن میں سوچو، وہ عورت مرنے سے پہلے مر جاتی، نامحرم نگاہیں تازیانوں سے زیادہ تکلیف دیتی۔ علی کی بیٹی شرابیوں کے بچے عاشقوں کے بچے کیا بچا کے لائی ہے؟ میری بیٹیوں کی چادریں۔ اور اگر آج کوئی بیٹی اپنے گھر میں چادر سر پہ نہیں رکھ رہی تو وہ زینب کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تمہیں پتا چلے کہ اس عزاداری کے لیے آل محمد نے کیا کیا دیا ہے۔ یہ جو ہم تک عزاداری پہنچی ہے، اس میں سید الساجدین کا، علی کی بیٹیوں کا، حسین کی بیٹیوں کا۔ آپ معاشرے میں چلتے ہیں، میں نفسیاتی باتیں کر رہا ہوں، حسین کو نفسیاتی باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یہاں سن نکل رہے ہیں اور یہی بات کا ہمیں قبول کریں۔ ہمیں چلتے ہوئے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی چھوٹی بہن کے
साथ बाजार में चल रहा हूँ और कितना मुखलिस साहब मुफ्तिर भाई बाजार में रश हो जाए तो भाई बहन का हाथ थामता और उसको तसल्ली देकर घबराना ना, मैं तेरे साथ हूं। यही भाई छोटी बहन को तसल्ली देता है, घबराना ना, मैं तेरे साथ हूं। कुरान नंबर पे ले आओ, मेरे सर पे रखो। शाम के बाजार में एक 4 साल की बहन अपने भाई से कह रही, सजाद तू ना घबराना, मैं तेरे साथ। सजाद तू ना घबराना, सजाद मैं सकीना तेरे साथ। लोगों के बेटों का खर्चा नहीं आया, हुसैन की बेटियों का खर्चा आया है। इस जुमले के बाद ना मुझसे पढ़ा जाएगा और ना आपसे सुना जाएगा। यकीन करो, मैं पूरी मिंबर की जिम्मेदारी लेके कहता हूं, हम आपको मिंबरों से अशर अशीर मुसाहिब नहीं सुनाते, थोड़ा सा भी नहीं सुनाते। जब किताबों से पढ़ते डर लगता है ये रवायत ऐसे पढ़ देंगे तो सामने वाले मर जाएंगे। खुदा की कसम अगर मुसाहिब पढ़े जाए तो इमाम बारगाहों से जिस्म नहीं जनाजे उठे। अगर बता दिया जाए कि अली की बेटियों पे क्या क्या मुसीबत आई है। हर एक को अपनी बेटी प्यारी होती है, हर एक को अपनी बच्ची प्यारी होती है। जिसके घर में औलाद है अपनी अपनी बेटी को ज़हन में रखना। और मैं तुम्हें एक जुमला सुनाऊं हुसैन के घर की मेहनत का, आजादी पर लगी हुई मेहनत का। आखिरी रात ही हुसैन की बेटी सकीना की शाम के जिंदान में हुसैन की बेटी रोती रोती वहां आई है जहां सैयदुल साजिदीन बैठे हुए थे। बीबी ने आके मौला सजाद के सानों में बैठी, रो के सजाद के गले में बाहें डाली। मौला सजाद के गले में बाहें डाल के कहती है, सजाद आज मैं आपको भाई बन के नहीं बाप बन के कोई बात करना चाहती हूँ। सजाद जिनके बाप चले जाए उनके भाई उनके बाप बन जाते हैं। ऐ सजाद क्या मैं आपको बाबा समझ लूं? मौला सजाद ने सीने से लगाया, रोके का सकीना मुझे हुसैन समझ, सकीना मुझे बाबा समझ। रोके कभी एक दर्द वो है जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। आज मेरी आखिरी रात है, मैं वो दर्द आपको बताना चाहती हूँ। मौला सजाद हो गए, मुझे बता सकीना दर्द क्या है? बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाए, भाई के चेहरे पे हाथ रख के कहती है, मुझे आपकी इमामत की कसम है, मुझे अब आपका चेहरा नजर नहीं आता। सजाद मेरी आंखों में इतने जख्म हो गए हैं, उन्होंने मुझे चेहरे पे इतने तमाचे मारे हैं, मेरी आंखें इतनी फट गई है, मुझे अब आपका चेहरा नजर नहीं आता। ये थी मेहनत हुसैन की बेटियों की, ये थी मेहनत हुसैन की बेटियों की, ये है आजादारी पे लगी हुई अली की बेटियों की कीमत। मेरा मालिक हमें इस मकसद का पैरोकार, हमारा मालिक हमें सबसे मुखलिस रखे, हमें इस दीन के साथ जुड़ा हुआ रखे।